بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب صحیح مسلم دے اندر کتاب العلم دے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا ومن دعا الی دلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ینقص ذالک من آثامہم شیئا، کہ جیڑا بندہ لوگاں نو ہدایت دی طرف بلائے تے اس بندے نو پیروی کرنے والیاں دے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور جڑے بندے اودے بلانے دی وجہ تی ہدایت دے اوپر عمل کر رہے نے، پیروی کر رہے نے، تے پیروی کرنے والوں دے ثواب وچ بھی کوئی کمی نہیں ہوئے گی۔ مثلاً میں کسی بندے نو ہدایت دی طرف رہنمائی کرنا، سیدھے رستے دی رہنمائی کرنا جڑا اسلام دا صحیح رستہ ہے، جڑے بندے میرے بلانے دی وجہ تی سیدھے رستے تے چلن دے، ہدایت نو قبول کرن دے، انہاں نو جو اجر ملنا ہے عمل کرنے والے لوکاں نو، مینوں بلانے والے نو بھی اللہ تبارک و تعالی وہی اجر عطا فرمائے گا۔ اے مطلب نہیں کہ مینوں تے اجر مل گیا ہے انہاں دے اجر وچ کوئی کمی کر کے رب منو اجر دیتا ہے، انج نہیں، انہاں دے اجر وچ بھی کمی نہیں۔ مثلاً اگر منو ہدایت دی طرف بلانے دی وجہ تی جنہاں لوکاں پھر عمل کیتا اللہ تبارک و تعالی نے 100 نیکیاں عطا کرنیاں نے بالفرض، تو انہوں نے بھی 100 ہی نیکیاں عطا کرنیاں نے، یہ نہیں کہ انہاں دیاں نیکیاں کٹا کے تے میرے وال کیتیاں گئیاں نے تاں منو اجر ملیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالی اتنا رحیم اور کریم ہو جاندہ ہے، اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اس وقت اپنا فضل کردے ہویا دوواں نو، جڑا ہدایت دی طرف رہنمائی کر رہا ہے بلا رہا ہے اس نو بھی، اور دوسرا جڑا اس تے عمل کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اکو جتنا اجر عطا فرماندا ہے۔ اور اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَن تَبِعَهُ، تے جیڑا بندہ گمراہی دی دعوت دوے، غلط رستے دی دعوت دوے، اسلام تو ہٹ کے جڑا رستہ ہے اس رستے دی دعوت دوے، تے جڑے او دی دعوت تے عمل کرن دے پیروکار بنن دے، جڑا گناہ او گمراہی تے چلن والےاں نو لبنا ہے وہی گناہ بلان والے نو بھی لبے دا، برابر لبے دا۔ اس حدیث پاک وچ ائمہ دین و علماء کرام دا مقام و مرتبہ واضح ہو رہا ہے، اور نالے بھی دسیا جا رہا کہ جدن تسی کسی نو رہنمائی کرنی ہے تے ہدایت دی کریا جے، سیدھے رستے دی کریا جے، تاکہ تواڈے نامہ اعمال وچ اجر لکھیا جائے، اور اگر تساں غلط رستے دی کیتی تے انہاں نو بھی گناہ ملے گا جڑے چلن گے،
تو ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਮਸਲਨ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੋਸਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਹਰੀਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਉਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਉਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਗਾਣੇ ਬਾਜੇ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਬਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨਨ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬਵਾਬ ਸੁन्नह ਦੇ ਅੰਦਰ حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب الثوابی معلم الناس الخیرہ، اس کے اندر بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے کہ پیارے آقا حضور جانے جانا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے افضل الصدقات ان يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم، افضل صدقہ یہ کہ مسلمان دینی علم حاصل کرے، یعنی علم دین بندہ مسلمان حاصل کرے، اے افضل صدقہ پہلا کام ہے۔ پھر دوجا کام کی ہے اپنے مسلمان پراواں نوں او علم سکھائے بھی، یعنی دینی علم سیکھنا پھر اس نو سکھانا، اے افضل صدقہ قرار دیتا گیا وے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دینی علم سیکھنے دی اور سکھانے دی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ دینی علم جڑا بنیادی ضروریات دین نے اور مسائل نے، طہارت دے، نماز دے، رمضان المبارک آ رہا ہے تے روزے دے، یعنی جو بندے دی حالت ہے اس دے مطابق اگر کوئی بندہ، علماء فرماندے نے کہ شادی دا ارادہ رکھدا ہے تے شادی تو پہلے اس بندے نو چاہیے کہ شادی دے متعلقہ جڑے مسائل نے وہ سیکھ لوے، مثلا بیوی دے حقوق، طلاق دے مسائل وغیرہ یہ سیکھ لوے، کیونکہ جدن تک بندہ سیکھے گا نہیں تو نقصان ہو جاندہ وے۔ مثلا جڑا اج کل سارے معاشرے چھوٹی چھوٹی گل تو لڑائی جس ویلے ہوندی ہے تے طلاق تک نوبت آ جاندی ہے، تو جے انہیں سیکھیا ہوئے کہ طلاق شریعت کس ٹائم اجازت دیندی اور کس ٹائم اس نو اجازت نہیں دیندی، بیوی دے حقوق کس طرح ادا کرنے نے، کتنا درگزر کرنا ہے، کہ کرنا ہے، وہ ساری صورتحال نے سیکھی ہوئے تو پھر گھراں دے کار نہیں اجڑدے بلکہ وہ آپس وچ برقرار رہندے نے، صلح صفائی دی طرف آ جاندے نے۔ اگر کوئی مسئلہ لڑائی دی نوبت والا آ بھی جائے لیکن وہ طلاق دی نوبت تک پھر نہیں پہنچدا۔ جڑا اسی مسائل نہیں سیکھدے او دا انجام خطرناک ہوندا ہے۔ مثلا لڑکی والے اپنی لڑکی دی ہر چیز تیار کردے نے، جہیز دے اندر ہر چیز تیار کردے نے، لیکن ایک نئی تیاری کر کے انہوں دیندے تے او اس نو میاں دے حقوق یا
جو دیگر مسائل نے وہ واسطے اس ویلے سیکھنا، یعنی دین دا علم ہے کہ تو کس طرح اگلے گھر جا کے زندگی گزارنی ہے شرعی اصولوں دے مطابق، وہ نہیں سکھایا جاتا۔ اسی طرح لڑکے نو ہر چیز مہیا کیتی جاندی، مثلاً جی شاپنگ کرن جاندا ہے، کپڑا جوتے وغیرہ جو بھی اس دا نظام ہے وہ سارے تے بے بہا پیسہ خرچ کیتا جاندا ہے۔ اور اگر نہیں انہوں سکھایا جاندا تے دین دے مسائل نو نہیں سکھایا جاندا کہ تو اپنی زندگی اگلی کس طرح گزارنی ہے۔ علماء فرماندے نے کہ ظاہر نے اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے تو انہوں اولاد بھی نصیب ہوئے تو انہوں پتہ ہونا چاہیے اسی اپنی اولاد دی تربیت کس انداز نال کرنی ہے۔ علماء نے کتابیں اتھوں تک لکھیا ہے کہ صرف اولاد پیدا کر لینا، اس نو بظاہراً پرورش کر دینا اتنا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد انہوں دی پھر اگے تربیت ہے جس دی کمی دا فقدان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔